اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بیان کریں گے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، کہ ان ایام کی کیا خصوصیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس کے اندر چند ایک باتیں ہیں جو بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے جو 10 دن ہیں، دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ یہ بہت ہی اللہ رب العزت کے محبوب ایام ہیں۔ فرمایا کہ جس نے دن کے اندر روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوگا۔ مطلب جس نے ایک دن کا روزہ رکھا عشرہ ذی الحجہ کے اندر، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنے پہ اللہ رب العزت کتنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے رات کے اندر قیام کیا، رات کو نوافل کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اس نے رات گزاری، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے شب قدر، لیلۃ القدر کے اندر رات گزاری ہو۔ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اور اسی طرح جو بھی عمل، جو بھی عبادت، جو بھی نیکی ان 10 ایام کے اندر جو بندہ کرے گا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے باقی ایام کی بنسبت۔ اس دن کے اندر جس نے عبادت کی، نوافل پڑھے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوں گے ان نوافل سے جو اس عشرہ کے علاوہ پڑھے گئے۔ اور اسی طرح جس نے صدقہ اور خیرات کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، تو فرمایا کہ جس نے ان 10 ایام کے اندر کسی دن کے اندر صدقہ کا اہتمام کیا، تو فرمایا کہ اس کو جو اجر ملے گا اور یہ جو عمل اللہ کو محبوب ہوگا وہ باقی ایام کی بنسبت زیادہ محبوب ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ نفل عبادت کرتے کرتے اتنے بڑے مقام اور مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، فرمایا کہ پھر اس بندے کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس بندے کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس بندے کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کا میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بندے کے اندر حلول کر جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت کے اندر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہر عمل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ وہ چل رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی، وہ بیٹھ رہا ہے اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ گویا کہ ظاہری طور پہ وہ دنیاوی امور سر انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ تو بندہ کس مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے نوافل پڑھنے کی وجہ سے، نفل عبادت کرنے کی وجہ سے، کہاں یہ بے نام بے حقیقت انسان اور کہاں اللہ رب العزت کا جاہ و جلال اور کہاں اس کا مقام اور مرتبہ، لیکن اس کے باوجود فرمائے کہ نفل عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو 10 ایام ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دیگر ایام سے ہماری یہ ایام الگ ہونے چاہیے، ایک خصوصیت ہونی چاہیے، محسوس ہونا چاہیے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ گزار رہے ہیں۔ اس کے اندر نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، تسبیحات معمولات کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اسی طرح صدقات اور خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، وہ بھی صدقہ ہوگا، اس پر بھی اجر ملے گا، اچھا کھانا کھلائیں ان کو۔ اسی طرح مسافر، غرباء، فقراء، مساکین، مدارس کے طلباء، ان کے اوپر خرچ کیا جائے تو اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہوگا، بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا، اور پھر اس پر اللہ رب العزت مال کے اندر برکت بھی دیں گے، مال کے اندر اضافہ بھی ہوگا،
اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ انعامات کی بارش ہوگی۔ تو ہم کوشش کریں، اہتمام کریں کہ اس کے دن کے اندر روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک روزے پر 1 سال کا ثواب مل رہا ہے، 1 سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور رات کے قیام پہ یہ نہیں کہ پوری رات ہی بندہ قیام کرتا رہے، حد الوسع، جتنی کوشش ہونی چاہیے، جتنی وسعت ہو، جتنی طاقت ہو، اسی کے حساب سے بندہ قیام کر لے، تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے، تسبیحات کا معمول بنا لے، تو اس پر جو ہمیں اجر ملے گا وہ لیلۃ القدر کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس 10 ذی الحجہ کی فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 ایام کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات دیے جا رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ انعامات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔